مکھی کی موت بلوچی کہانی کا اردو ترجمہ تخلیق کار نعمت اللہ گجکی۔ موت برحق ہے، ہر ذی روح کو موت آتی ہے، اور روح کا مرنا ممکن نہیں۔ مرتا ہے کسی کو کیا؟ بات کیا تھی؟ بات موت کی نہیں، جینے کی ہے۔ موت سکونیت کا زاویہ بنتی ہے جو اپنی شناخت کو بھی گم کیے دیتا ہے، اور اگر زندگی اطمینان قلب اور بے چیرگی کے لیے ہو تو پھر یہ زندگی کیوں کر جینے کے لائق ہے۔ پھر باتوں کا تسلسل ٹوٹ گیا۔ بات موت کی نہیں، زندہ رہنے کی ہے، زندگی کو جاننے کی ہے، آپ کی اور میری زندگی کی ہے۔ میں نے قلم اٹھایا۔ آج گھبرائیے نہ، من کے سارے زنگ اتار لوں گا، سبھی پرانے تفکرات کا اظہار کروں گا، چاہے زمین کا سینہ شک ہو جائے اور آگ دہک اٹھے، تاکہ کوئی نہ کہے میں گم ہو گیا ہوں، بے آواز ہوں۔ کوئی مطمئن نہ رہے، اب مجھے کوئی نہ روکے، کوئی بھی مجھے روک نہیں سکتا۔ میں نے مضبوطی سے قلم ہاتھ میں تامے رکھا، کاغذ قریب ہی کر لیا، اینک ناک پر رکھ لی۔ اب روکے کوئی مجھے؟ کون مجھے روک سکتا ہے؟ اب اگر کوئی میری انگلیاں کاٹ ڈالے تب کہیں جا کر یہ قلم نکل سکتا ہے۔ لا حول ولا لعنت ہے اس گندگی پر۔ اسی اثنا ایک منحوس مکھی اپنے منحوس پروں کے ساتھ کسی جہاز کی مانند میری ناک پر بیٹھ گئی، اینک سے پرے ہٹ کر۔ تف ہو اس ذی روح پر، یہ بھی ذی نفس ہے۔ اس کی زندگی کس کام کے لائق ہے سوائے کسی اور کے دل میں متلی کا احساس پیدا کرنے کے؟ پر چھوڑیے، مجھے کیا، یہ فقط اپنے لیے جی رہا ہے۔ لیکن اس منحوس نے تو میری توجہ ہی ہٹا دی۔ میں نے قلم رکھ دیا اور بڑی عقارت سے مکھی کو بھگایا۔ اگر یہ منحوس مکھی نہ ہوتی تو ابھی تک میں کہاں پہنچ گیا ہوتا؟ اس وقت ایک مست اونٹ کی طرح دوڑ رہا ہوتا، لیکن ابھی یہ وقت اتنا گزرا ہی نہ تھا، اور یہ بیہودہ میرے ارادوں میں بدلاؤ کیوں کر لا سکتی ہے؟ میں نے پھر سے قلم اٹھا لیا، اینک پھر اپنی جگہ پر رکھ لی، کاغذ ہاتھ میں لیے لفظوں کو دل ہی دل میں سنوارتا رہا، تخلیہ کو سمیٹتا رہا۔ یہ کوئی گہری بات تو نہ تھی، ہر کوئی یہ جانتا تھا۔ اب قلم کون روک سکتا ہے؟ قلم کاغذ پر رکھ لیا اور اسی ساحت رواں ہو گیا۔ یہ دنیا جو مجھ میں اور تم میں ہے، یہ دھرتی، لا حول ولا، وہی بیہودہ مکھی پھر آ گئی، اب کے قریب تر قلم کی نب پر بیٹھ گئی۔ اب یہ ہو سکتا ہے، سوائے اسے مارنے کے اور کوئی چارہ نہیں۔ ہاتھ اٹھائی تا کہ مکھی اڑ گئی۔ میں نے دل میں کہا، ڈر گئی نا، موت بھاری پڑتی ہے نا؟ لیکن ایسا نہ تھا۔ پھر ڈرنے کی کیا بات تھی؟ دوسری بار میری ران پر بیٹھ گئی، روبرو سینہ تانے اپنی مونچھوں کو تاؤ دے رہا تھا۔ اب کہ میں تم کو جینے نہیں دوں گا، تم اگر اپنے حساب سے ہوشیار ہو، میں بھی آدمی کا بچہ ہوں۔ تمہاری طرح کے تونگر میں نے بہت دیکھے ہیں۔ میں نے اپنے ہی دل میں اپنی بات کرتے ہوئے اپنے کام کی راہ ٹھیک کر لی۔ دھیرے دھیرے کاغذ لپیٹ لیا، پہلے 2 4 پھر 8واں رول کر کے۔ اب کاغذ کے سامنے لاٹھی کی کیا حیثیت؟ میں نے کاغذ ہاتھ میں اٹھائے رکھا، جو ہی ہاتھ اوپر اٹھا کوئی چیز پٹ سی گئی۔ کاغذ کی آواز کے ساتھ ہی مکھی اوندھی پڑی تھی۔ آؤ نا، مجھ سے پنگا لیتی ہو، میں نے اعتماد سے کہا۔ میں نے اپنی توجہ پھر سے کاغذ پر مرتکز کر لی، لیکن کاغذ بے ترتیب ہو گیا تھا۔ اب میں پھر ایک گہری سوچ میں پڑ گیا۔
یہ کیا ہوا کاغذ اپنی جگہ پر، لیکن یہ کیا ہو گیا مکی کی موت میرے ہاتھوں میں؟ اس کی روح اپنے لیے بیکل تھی۔ مجھے زمین ہلتی اور آسمان گرجتا محسوس ہوتا ہے۔ یہی ہے کیفیت تھی میری، لیکن اب میں کیا کر سکتا ہوں؟ اب مجھے کاغذ سیدھا کرنا چاہیے، پھر سے یکجا کرنا ہے، لفظ پھر سے ترتیب دینے ہیں۔ اب اتنا کچھ کس کے اختیار میں ہوتا ہے؟ لکھنا پھر بھی ناگزیر ٹھہرا۔ انہی تفکرات کے ساتھ میں نے آنکھیں اوپر اٹھائی۔ دوپہر کے کھانے کا وقت تھا۔ دل میں آیا جانے کھانے میں کیا ہے، جانے بچے کیا کھاتے ہیں۔ میرے دل میں یہ خیال آیا، میرا کام صرف بچوں کو پالنا ہے، مجھے کسی اور کے کام سے کیا لینا دینا۔ چھوڑیے اس بن مول کام کو، تلاش معاش کے دوسرے کام کے لیے۔